السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. یو آر واچنگ نیوز نائٹ ود نیلم نواب. ناظرین, آج ٹی او آرز کمیٹی کے سیشن میں حکومت اور اپوزیشن میں ڈیڈ لاک نظر آیا, اور دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو چودھری نثار صاحب نے بھی آج نادرا ہیڈ کوارٹرز میں خوب دھواں دھار پریس کانفرنس کر دی, جبکہ 22 مئی 2016 کو بلوچستان میں تحریک طالبان کے سربراہ ملا اختر منصور کی پاکستانی علاقے میں امریکن ڈرون اٹیک میں ہلاکت نے ملکی سلامتی اور خود مختاری کے حوالے سے کئی نئے سوالات کو جنم دیا ہے. پاکستانی دفتر خارجہ فارن آفس اور پاک فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا, لیکن امریکہ کا رویہ کچھ یوں ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ریپرزینٹیٹیو مارک ٹونر کے مطابق امریکہ دہشت گردوں کی ہنٹنگ کے لیے پاکستان کی سرزمین استعمال کرتا رہے گا. سوال اب یہاں پر یہ ہے کہ کیا پاکستانی احتجاج کی سمت اور طریقہ درست نہیں, یا امریکہ کئی دوسرے ممالک کی طرح پاکستان کو بھی اپنی کالونی سمجھتا ہے اور کسی احتجاج کو خاطر میں ہی نہیں لاتا. اگر دیکھا جائے تو طالبان کے نئے امیر مولوی ہیبت اللہ کی جانب سے امریکی مذاکراتی پیشکش کو مسترد کرنا اور ملا اختر کی موت کا بدلہ لینے کا اعلان براہ راست کیا پاکستان کے لیے ایک سنگین تھریٹ قرار دیا جائے. اور سوال تو یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ امریکہ کی کرنی پاکستان کو کیوں بھرنی پڑ رہی ہے. مغربی سرحد پر اگر بات کی جائے تو ایک اور بڑا خطرہ افغان انٹیلیجنس ایجنسی NDS کی بھارت ایجنسی را کے ساتھ مل کر پاکستان کو ڈی سٹیبلائز سے دوچار کرنے کی کاروائیاں ہیں, جس کا ثبوت ہمیں افغان انٹیلیجنس کے دہشت گرد اہلکاروں کی حالیہ گرفتاری کی صورت میں نظر آتا ہے. سوال تو یہ ہے یہاں پر کہ موجودہ سچویشن میں پاکستان کو بھارت کے ساتھ ساتھ کیا افغانستان کو بھی مؤثر جواب دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا, کیونکہ بھارت اور افغانستان کا نیکسس اب ایران تک پھیل چکا ہے, اور اس کا واضح ثبوت ہمارے سامنے چاہ بہار بندرگاہ کا سمجھوتا ہے, جس کے بعد یہ سوال ہے سامنے کہ کیا پاکستان کو اب آئسولیٹ کرنے کی ایک نئی سازش کی جا رہی ہے, جس میں اب ایران بھی شامل ہو چکا ہے افغانستان اور انڈیا کے ساتھ. ہم اپنے آج کے شو میں انہی تمام اہم ایشوز پر بات کریں گے, اور جو پرسنالٹی ہمیں آج جوائن کر رہی ہیں ہمارے شو میں وہ جناب زاہد حامد صاحب ہیں, ڈیفنس اینالسٹ ہیں, سینئر تجزیہ نگار ہیں, آپ ان کو سنتے اور دیکھتے رہتے ہوں گے. السلام علیکم زاہد حامد صاحب, and thank you for joining us. وعلیکم السلام and جزاک اللہ for having us. زاہد حامد صاحب, کیا فرمائیے گا اگر ہم شروعات کرنا چاہیں 22 مئی 2016 کو بلوچستان میں طالبان کے لیڈر ملا اختر منصور کی ہلاکت کے حوالے سے, جو کہ امریکن ڈرون اٹیک میں ہلاکت واقع ہوتی ہے, اس کے بعد آپ کو اب کیا سینیریو نظر آ رہا ہے, کیا مزید حالات خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں پاکستان, امریکہ, افغانستان کے درمیان؟ دیکھیں نیلم, 1971 کے بعد سے یہ پہلا موقع ہے کہ جب پاکستان پورے خطے میں اس بری طرح سے آئسولیٹ ہوا ہے. یعنی 71 میں یہ حال تھا کہ امریکہ اور روس اور انڈیا اور باقی خطے کے ممالک ہمارے خلاف ہو گئے تھے, اور اس کے بعد آج تقریباً 71 کے بعد اتنے دہائیوں کے بعد یہ موقع پہنچا ہے کہ اب پاکستان اس بری طرح آئسولیٹڈ ہے کہ مشرق اور مغرب میں ہماری تمام سرحدیں غیر محفوظ ہو چکی ہیں. اس وقت امریکہ تو پہلے ہی افغانستان میں ہاسٹائل تھا, ایف پیک ڈاکٹرین کے تحت پاکستان کو 5th جنریشن وار میں ڈیسٹیبلائز کر رہا تھا. اس پر انڈیا شامل ہو گیا تھا, ان کے ساتھ مشرق سے ہمیشہ ہمیں پرابلم رہی. افغانستان سے TTP بھیجتے رہے, BLA بھیجتے رہے, کراچی میں MQM کو سپانسر کرتے رہے. لیکن اب جو خطرناک ڈائمنشن ایک ایڈ ہوئی ہے کہ ایران کے ساتھ جو انہوں نے ایک دفاعی معاہدہ کیا ہے, جو خود انڈیا کو ایک زائنسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کر چکا تھا, آیت اللہ خامنائی انڈیا کو زائنسٹ کہہ چکے تھے, تو ایک زائنسٹ ریاست کے ساتھ ایران کے اتنے قریبی تعلقات ایک اتنی شرمناک بات بھی ہے, اور پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی بھی کہ, اور کلبھوشن یادیو ایران سے آپریٹ کر رہا تھا پاکستان کے اندر, NDS افغان NDS پہلے ہی پاکستان کے خلاف کام کر رہی تھی. تو سوال اب یہ ہے کہ اس صورتحال میں جب پاکستان چاروں طرف سے اس بری طرح گھیرے میں آ چکا ہے, تو ہم ان 3 ملکوں کو, ایران, افغانستان اور سعودی عربیہ جو ہمارے ہمسائے, ایران, افغانستان اور انڈیا جو ہمارے ہمسائے ہیں, اور امریکن جو ایکسٹرا ریجنل فورسز ہیں, ان کو کس طرح ہینڈل کریں گے؟ ان کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ کو پاکستان میں گورنمنٹ چاہیے. گورنمنٹ آپ کی ہے نہیں. پاکستان کا فورن آفس طارق فاطمی صاحب چلا رہے ہیں, جو خود اپرنٹلی جن کے اتنے قریبی تعلقات ہیں امریکن کے ساتھ,
کہ ان کی ساری اولادیں امریکن سٹیزن بھی ہیں اور امریکن سٹیزن سے غیر مسلموں سے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، لہذا ان سے یہ توقع کرنا کہ وہ پاکستان کے مفادات کا دفاع کریں گے ایک جاہلانہ اور احمقانہ بات ہے۔ جی زاہد حامد صاحب، اگر آپ کو ہماری آواز آ رہی ہو، اگر آپ کو ہماری آواز امریکن آ رہی ایمبیسڈر ہو، کو بلا کے ڈپٹ آرمی چیف نے دی، تو اب یہ صورتحال میں ہم بتائیں کہ ہم کو افغانستان کے خلاف حامد صاحب آپ کو بہت آواز عرصہ ہو نہیں جا گیا رہی کہ ہم ہے، افغانستان کی خرافات کو ہم یہاں برداشت پر کرتے چلے بریک جا رہے ہیں۔ لیں گے، ایک بریک سے کانسیپٹ تھا واپس کہ آ کر کابل ہم حکومت کے اپنے ساتھ شو کو کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین اسٹے ود اس، we'll be right back after a short break۔ جی ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ہمارے سامنے اس وقت ملکی حالات نظر آتے ہیں اور ریسنٹلی ڈرون اٹیک جس میں کہ طالبان کا لیڈر ملا اختر منصور کی ہلاکت سامنے ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اس کے بعد اب کیا سینیریو نظر آتا ہے۔ ہمیں جوائن کیا ہے جناب زاہد حامد صاحب نے۔ زاہد حامد صاحب، بریک پر جانے سے پہلے یہاں پہ ڈسکشن ہو رہی تھی، آپ بات کر رہے تھے کہ پاکستان اس وقت جتنی بری حالت میں نظر آ رہا ہے وہ اس سے پہلے کبھی نظر نہیں آیا ہے، لیکن اگر بات کی جائے تو آرمی چیف صاحب کی جانب سے امریکن ایمبیسڈر سے ملاقات میں یہ ایشو ریز کیا گیا تھا کہ ملکی خود مختاری کی خلاف ورزی پر ان کی جانب سے شدید احتجاج جو ہے وہ ضرور دیکھنے میں آیا تھا۔ سیاسی حکومت کا وہ کردار کیوں نظر نہیں آیا جو کہ آنا چاہیے تھا؟ اور پھر دوسرا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکن پالیسی کیا ہے اس ریجن میں، کیا وجہ ہے کہ پاکستانی اس کو امریکہ کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں، اور بقول مارک ٹورر کے پاکستانی سرزمین کا استعمال بھی جاری رہے گا۔ انہوں نے تو بڑا ایک تھریٹننگ وے میں، دو ٹوک انداز میں اوباما نے بھی کہہ دیا ہے کہ جہاں جہاں ضرورت پڑے گی وہاں ایک طرح سے وہ اٹیک کریں گے۔ تو آپ کو امریکن پالیسی کیا نظر آ رہی ہے اس وقت؟ دیکھیں نیلم، بالکل واضح بات ہے کہ امریکن پالیسی اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز بھی کریں اور گھیر کے بھی رکھیں۔ پاکستان کی فورن پالیسی آرمی چیف کو کیوں چلانی پڑ رہی ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ فورن آفس ہے ہی نہیں۔ پاکستان ایک ہیڈ لیس اسٹیٹ ہے ایز فار ایز پولیٹیکل گورنمنٹ از کنسرن، اور اس صورتحال میں آپ کا ہر دشمن، چاہے وہ انڈینز ہو، افغان ہو، یا اس وقت خطے کے وہ ممالک جو پاکستان سے کانفلکٹ میں ہیں، وہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت وہ ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ افغانستان کی حکومت کو یہ جرأت کہ پاکستان سے وہ ساؤتھ وزیرستان کا 10 کلومیٹر کا علاقہ مانگ رہے ہیں انگور اڈا کے ایک ڈسپیوٹ کے اوپر، جس میں پاکستان نے افغانستان کے علاقے میں قائم کردہ ایک گیٹ ان کو واپس کیا، تو جواب میں شکریہ کے بجائے وہ ہم سے ہمارا علاقہ مانگنے لگے۔ تو لیکن کیا آپ کے مطابق یہ جو انگور اڈا چیک پوسٹ دی گئی ہے، یہ اس قدم کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ دینا چاہیے تھا؟ جبکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب امریکہ نے اٹیک کیا تھا افغانستان پر، اس وقت تو ایسی نوبت نہیں آئی تھی کہ سرحدوں کو سیل کرنے کی نوبت آئے، اب کیوں اس قسم کی جو ہے ایک چیک پوسٹ کو اس کے انڈر دینا یا سیل کرنے کی بات جو کی گئی ہے؟ نیلم، میں آپ کو واضح کر دوں کہ انگور اڈا پہ ہوا کیا ہے۔ پاکستان نے کوئی اپنی بارڈر پوسٹ افغانستان کے حوالے نہیں کی۔ بارڈر ہمارے پاس ہے، ہماری چیک پوسٹ ہمارے پاس ہے۔ پچھلے 2014 میں جب وہ سارا علاقہ افغان آرمی وہاں تھی نہیں، تو پاکستان نے اندر جا کر افغانستان کے علاقے میں ایک چیک پوسٹ بنائی تھی۔ اب جب افغان آرمی وہاں پر واپس آ گئی ہے تو وہ افغان چیک پوسٹ ان کو واپس کی گئی ہے۔ پاکستان کی کوئی پوسٹ افغانستان کو نہیں دی گئی۔ اس کنفیوژن کو دور کر لیں۔ وزیر داخلہ کا یہ بیان کہ وہ اس پہ تحقیق کریں گے، بیوقوفانہ بات ہے، کیونکہ یہ افغانستان کے اندر کا معاملہ ہے اور پاکستان نے افغان چیک پوسٹ افغانیوں کو دی ہے، کوئی پاکستانی چیک پوسٹ ان کو نہیں دی۔ اس کو کلیئر کر لیں۔ ٹھیک، لیکن اس میں زاہد حامد صاحب امریکن پالیسی کی اگر بات کریں تو ایک طرف ہمیں امریکہ پاکستان کو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لے کر آئیں، اور پھر دوسری جانب جو ہے وہ اس قسم کے اٹیک کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو امریکہ چاہتا کیا ہے پاکستان سے؟ دیکھیے، امریکہ جیسے ہم نے کہا کہ افغانستان میں وہ طالبان کے ہاتھوں شکست کھا چکے ہیں، کابل حکومت کو وہ سٹیبلائز نہیں کر پا رہے ہیں، لہٰذا اپنی ذلت اور رسوائی کا ملبہ اب وہ پاکستان پر گراتے ہیں۔ ان کے افغانستان میں آنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ پاکستان میں ٹی ٹی پی کے ذریعے، بی ایل اے کے ذریعے
اتنی انارکی پیدا کی جائے کہ ہمارے ایٹمی ہتھیار خطرے میں پڑے. وہ مقصد تو یہ حاصل نہیں کر سکے. پاک فوج نے اللہ کے فضل سے مار مار کے ٹی ٹی پی کو افغانستان میں دھکیل دیا, بی ایل اے کو ایلیمنیٹ کر دیا, ان کے سارے این ڈی ایس کے ایجنٹس پکڑ لیے, کلبھوشن یادیو پکڑ لیا. تو اس وقت جس طرح پاکستان آرمی اللہ کے فضل سے دشمنوں کو ایلیمنیٹ کر رہی ہے, تو امریکہ کی پچھلے 15 سال کی انویسٹمنٹ ختم ہونے کے قریب پہنچ چکی ہے. کابل حکومت کی اب کوئی ریٹ نہیں رہ گئی. اور اس وقت امریکنز یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان لڑائی کرائی جائے. یہ آخری امید ہے ان کی. انشاءاللہ ایسا ہوگا نہیں. آپ نے دیکھا کہ ایک ہفتہ پہلے امریکنز نے خود اسلام آباد میں آ کے افغان طالبان سے بات چیت کرنے کی بات کی, اور ایک ہفتے کے بعد ان کی پشت میں خنجر دے مارا. تو یہ غداری امریکنز کر رہے ہیں. لیکن ان کا مقصد ہے کہ پاکستان اور افغان طالبان کی جنگ کرائی جائے. زاہد حامد صاحب, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسامہ بن لیڈن کو اگر دیکھا جائے تو اس کی بھی ہلاکت ایبٹ آباد میں پاکستان میں ہی ہوتی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ملا عمر کی ہلاکت بھی پاکستان میں ہوتی ہے. پھر اب یہ اختر منصور کی ہلاکت بھی پاکستان میں ہی ہوتی ہے. تو یہ پاکستان بھی آخر کیوں ان ایلیمنٹس کو ہاربر کر رہا ہے؟ ایبٹ آباد میں اتنے عرصے اسامہ بن لیڈن کا رہنا, پھر اب ملا اختر منصور کے پاس سے پاکستانی پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ کا جو ہے دریافت ہونا, یہ سارے سمپٹمز کیوں نظر آ رہے ہیں ہمیں؟ نیلم, کچھ باتوں کو بڑا غور سے نوٹ کیجئے گا. اس بات کو پاکستانی میڈیا کو بہت اچھی طرح سمجھنا چاہیے. ہمیں امریکن پروپیگنڈے کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے. جہاں تک اسامہ بن لادن کا تعلق ہے, امریکنز نے کوئی ایویڈنس نہیں دی ہم کو کہ وہ ایبٹ آباد میں موجود تھا. وہ ایک الگ کہانی ہے بالکل. وہ بالکل ایک ڈسپشن اور جھوٹ اور ڈس انفارمیشن تھی جو امریکنز نے کی. دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص کوئٹہ میں قریب مارا گیا ہے, ابھی تک کسی کو نہیں معلوم ہے کہ ملا منصور تھا یا نہیں. ابھی تک اس کی کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے. لیکن اب تو ہماری طرف سے بھی ویریفیکیشن کر دی گئی ہے, پاکستان کی جانب سے بھی. جی, ہماری طرف سے ویریفیکیشن اسامہ بن لادن کی بھی کر دی گئی تھی. یہ حکومت وقت نے ویریفیکیشن کی ہے, پاکستان آرمی نے کوئی ایکسپٹ نہیں کیا. اور لیکن اس بات کو ریئلائز کیجئے کہ خود امریکنز, قطر کی حکومت, ٹرکی کی حکومت اور پاکستان کی حکومت آفیشلی افغان طالبان کو دہشت گرد ڈکلیئر نہیں کرتے. افغان طالبان کے ساتھ امریکنز بات کر رہے ہیں. ان کے قطر میں دفتر کھلے ہوئے ہیں, ان کے ترکی میں دفتر کھلے ہوئے ہیں. وہ ایک پارٹی ہے افغان کانفلکٹ کی. اور اگر وہ 40 لاکھ مہاجروں میں چھپ کے اگر وہ پاکستان آتے جاتے, تو اس کا کوئی مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان افغانستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے. وہ جائز لیجٹمیٹ افغان مہاجرین ہیں. جس طرح 40 لاکھ مہاجر یہاں رہتے ہیں, اس طرح افغانستان کے طالبان بھی افغان مہاجرین ہیں. وہ آتے جاتے رہیں گے. لیکن زاہد حامد صاحب, امریکہ اور اس کے ایلائز کا تو یہ کہنا ہے کہ پاکستان کا اثر و رسوخ ہے افغان طالبان پر, اور ان کی وجہ سے افغانستان میں حملے کروائے جاتے ہیں, یہاں سے فیسیلیٹیشن دی جاتی ہے, اس کے رد عمل میں وہاں پر جو ہے یہ حملے سامنے آتے ہیں. تو یہ اس قسم کا ایک کانسیپٹ کیوں اوور آل جو ہے انٹرنیشنل لیول پر کریٹ کیا گیا ہے پاکستان کے حوالے سے؟ دیکھیں, تو ساری ڈس انفارمیشن اور پروپیگنڈا کی لڑائی ہے. کیا یہ ہم کو افغان طالبان کو بلیم کرتے ہیں؟ کیا امریکن نے کبھی کوئی ایویڈنس دی کہ پاکستان نے افغان طالبان کو اسلحے کا ٹرک دیا ہے؟ ان کا کوئی ٹریننگ ایریا یا بیس ایریاز یہاں موجود ہیں؟ لیکن ہمارے پاس تو ایویڈنس ہے کہ ملا فضل اللہ افغانستان میں بیٹھا ہوا ہے. ساری ٹی ٹی پی افغانستان سے آپریٹ کر رہی ہے پاکستان کے خلاف. یعنی امریکنز یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو 15-16 سال میں انہوں نے افغان طالبان کے ہاتھوں یہ بے عزت ہوئے ہیں, یہ صرف پاکستان کی وجہ سے ہوئے ہیں, جس پاکستان نے اسلحے کا ایک ٹرک بھی افغان طالبان کو کبھی نہیں دیا. یہ ساری انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن وارفیئر, اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ریاستی سطح پر حکومت کو ضرورت ہے. لیکن جیسے ہم نے کہا کہ حکومت تو خود امریکنز کے لیے کام کر رہی ہے.
ہم نے ٹھیک زاہد حامد صاحب ہم یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ جب راحیل شریف صاحب جو ہیں ان کی ملاقات ہوتی ہے امریکن ایمبیسڈر سے تو وہ یہ سوال ضرور اٹھاتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کرنے والے ملا فضل اللہ اور عمر خالد خراسانی افغانستان میں موجود ہیں، افغان حکومت ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتی؟ یہ امپریشن تو دیا گیا ہے امریکنز کو، لیکن پھر ہم آگے چلتے ہیں تو پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو ایک طرح سے پروگریس کیا جاتا ہے مذاکرات کے لیے، ہر مذاکراتی سیشن کے بعد ہمیں ایک ہلاکت سامنے آتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو کیا یہ امریکہ ایک ٹیسٹ پیپر کے طور پر استعمال کرتا ہے کہ پاکستان کے افغان طالبان کے ساتھ تعلقات کس حد تک ہے کہ وہ ان کو مذاکرات کی ٹیبل پر لانے کی بات کرتا ہے، اور جب پاکستان کامیاب ہوتا نظر آتا ہے تو وہ دوبارہ سے کوئی ایک ایسا حملہ ہو جاتا ہے کہ جس سے وہ تمام بات جو ہے ڈسپرس ہو جاتی ہے؟ تو کیا یہ ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر امریکہ جو ہے پاکستان کو یوز کرتا ہے ان کے تعلقات کو معلوم کرنے کے لیے؟ دیکھیں نیلم، یہ امریکن اسٹریٹجی صرف افغان طالبان کے حوالے سے نہیں ہے۔ آپ نوٹ کریں گے کہ ایون ٹی ٹی پی کے ساتھ جب بھی پاکستان نے بات چیت کرنے کی کوشش کی تو جس کمانڈر نے سب سے پہلے ملا نیک محمد تھا ساؤتھ وزیرستان میں، اس کے بعد جس کمانڈر نے کبھی سوچا بھی کہ پاکستان سے بات کریں گے تو اس کو امریکن ڈرونز نے ایلیمنیٹ کیا۔ تو یہ پرانی اسٹریٹجی ان کی، امریکنز کبھی بھی پاکستان آرمی کو حالت جنگ سے باہر نہیں آنے دیں گے۔ ان کی اسٹریٹجی 5th جنریشن وار کی یہی ہے کہ پاکستان افغانستان کی سرحد پہ لڑتا رہے تاکہ انڈینز کو مشرق میں ایک فری رن ملے پاکستان کے خلاف کام کرنے کے لیے۔ تو اس میں آپ کو حیران نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کو ڈکلیئر کر دینا چاہیے کہ ہم افغان طالبان کو ایک لیجیٹمیٹ پارٹی ایکسپٹ کرتے ہیں اور ہم افغان طالبان کی گورنمنٹ ان ایگزائل بنا رہے ہیں۔ ہم کابل رجیم کو اب ریجیکٹ کر دینا چاہیے کہ وہ رجیم ہاسٹائل ہے، پاکستان کی دشمن ہے، ایک پپٹ رجیم ہے، اور ہم اس کو اب ایکسپٹ نہیں کریں گے۔ اور انفیکٹ جس طرح ہم نے 1989 میں کیا تھا کہ ہمیں جلال آباد یا خوست کا شہر کیپچر کر کے یہاں پر ایک بفر زون بنا دینا چاہیے کہ جہاں سے پھر افغان طالبان جہاں پہ موجود ہوں اور افغانستان کے اندر بھی ہوں۔ لیکن زاہد حامد صاحب، افغانستان کے تو اپنے اشرف غنی جو ہیں وہ اس وقت افغان طالبان کو یا طالبان کو وارن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ وہ اپنے ہتھیار ڈال دیں اور ملا اختر منصور کی ہلاکت سے سبق حاصل کریں، اور دوسری جانب اوباما جو ہے وہ ہمیں میسج انڈائریکٹ بھی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ ڈرون اٹیک اور اس میں طالبان کے لیڈر اختر منصور کی مبینہ ہلاکت طالبان اور دوسروں کے لیے واضح پیغام ہے۔ تو جب یہ حالات ہو تو ایسے میں پاکستان اتنا ریڈیکل اسٹیپ کیسے لے سکتا ہے؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ مزید جو ایک پاکستان کی فورن پالیسی ہے اس کے اوپر ایک زیادہ سٹریسفل سچویشن ڈالنے والی بات ہوگی؟ دیکھیں نیلم، دنیا کی فورن پالیسی اور پاکستان کی فورن پالیسی صرف امریکنز نہیں چلا رہے ہیں۔ یا آپ کے پاس چائنیز موجود ہیں، یا آپ کے پاس رشینز موجود ہیں، ٹرکس موجود ہیں، یہ آپ کے اتحادی ممالک ہیں۔ ان کے ساتھ مل کر آپ یہ ڈیفینیٹلی پالیسی بنا سکتے ہیں کہ پاکستان کے بارڈر کے ساتھ افغانستان میں ایک بفر زون بنایا جائے کہ تاکہ پاکستان میں دہشت گردی بند ہو، چاہے بی ایل اے کی ہو یا ٹی ٹی پی کی ہو۔ آپ اپنے آپ کو صرف اگر ہمارے پاس ایک مضبوط حکومت ہو، اٹ کین بی ڈن۔ ٹھیک، لیکن یہ جو اب ہمارے سامنے نئے لیڈر آ رہے ہیں، مولوی ہیبت اللہ، ان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ان کے آنے کے بعد کیا مذاکرات کا فورکاسٹ ہوگا؟ کیا ریئیکشن آئے گا؟ اور پھر جو ان کی جانب سے مسترد کیا گئی ہے آفر، اس حوالے سے اب ان کی انڈر لیڈرشپ جو ہے آگے کہاں جاتا ہوا نظر آئے گا آپ کو؟ پاکستان کا اور یہ افغان طالبان کا اگر کہا جائے تو یہ ان کا گٹھ جوڑ آپ کو کہاں تک جاتا ہوا نظر آئے گا؟ دیکھیے، افغان طالبان وہی کریں گے جو پچھلے 16 سال سے یہ کر رہے ہیں۔ ایک یا دو آدمیوں کے مر جانے سے افغان طالبان جو بنیادی طور پر افغانستان کی پشتون ریزسٹنس ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور یہ جو کابل حکومت اس وقت بھڑکیاں مار رہی ہے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، یہ صرف امریکنز کے زور کے اوپر ہے، انڈینز کے زور کے اوپر ہے۔ جب امریکنز افغان طالبان کو قابو نہیں کر سکے تو یہ اشرف غنی اور حامد کرزئی کیا قابو کرے گا؟ بات ہم یہی عرض کر رہے ہیں کہ پاکستان شوڈ ناؤ ڈیسائیڈ کہ کیا ہمارے دوست کابل رجیم ہے یا افغانستان میں ہمارے دوست افغان طالبان ہیں جن کو پوری دنیا ریکگنائز کرتی ہے۔ قطر نے تو ان کا سفارت خانہ بھی بنایا ہوا ہے، تو ہم یہ اسلام آباد میں ان کا سفارت خانہ کیوں نہیں بنا لیتے؟ بات یہ ہے کہ وی نیڈ این اگریسو ڈپلومیسی
کیونکہ افغانستان کو پہلے آپ نیوٹرلائز کریں, کیونکہ ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ ایران بھی آپ کے خلاف ہوتا جا رہا ہے. کلبھوشن یادیو سے لے کر چابہار کے, اور اس وقت انڈیا کے ساتھ ملٹری ایکسرسائز کرنا, نیول آپس میں ایکسرسائز کرنا, یہ سب کے سب ایک ایران آپ کا مخالف ہو چکا ہے. ایران کو آپ نے اتنا اگنور کیا, اتنی غلط فہمیاں انڈیا نے پھیلائی ہیں آپ کے خلاف کہ پاکستان امریکہ کے کہنے پر ایران میں دہشت گردی بھیج رہا ہے, کہ اب وہ باقاعدہ آپ کے خلاف ایک جوابی کارروائی, اپنے خیال میں جوابی کارروائی کر رہے ہیں. لیکن تو اس صورتحال میں پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے سوائے اس کے کہ آپ ایک اگریسو پالیسی اپنے مغربی سرحد کی طرف لیں. افغانستان کو پہلے سٹیبل کرنا ضروری ہے, اور کابل حکومت اور امریکنز کے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا, آپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا یہ. لیکن ہم نے تو یہ بھی دیکھا زاہد حامد صاحب کے وزیر داخلہ بلوچستان جو ہے, انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے یہ بات کہی ہے کہ افغانیوں کو پاکستان سے نکالیں ورنہ ہم انہیں دھکے دے کر نکال دیں گے. انہوں نے معافی مانگ لی اپنے اس بیان پر, لیکن کیا دیکھتے ہیں جو ایک روش نظر آ رہی ہے, جو جذبات یہاں پر نظر آ رہے ہیں, اور پھر جو انہوں نے فیکٹس اینڈ فگرز دیے ہیں کہ جس طرح سے یہاں پر رشوت دے کر جو بیانات سامنے آئے ہیں حالیہ اریسٹ کے بعد کہ وہ رشوت دے کر شناختی کارڈ لے لیے جاتے ہیں, پھر سوسائڈل بومبنگ بھی وہ کر رہے ہیں یہاں پر, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جذبات جو ہے یہ آگے جا کر بلوچستان میں کسی قسم کا ایک سینسٹیو ماحول جو ہے وہ سامنے آتا ہوا نظر آئے گا؟ دیکھیے, جس طرح کابل کی حکومت پاکستان کو تنگ کر رہی ہے, پاکستان کے پاس بڑے سٹرونگ کارڈز موجود ہیں کابل حکومت کو گھٹنوں پہ لانے کے لیے. ہر دفعہ جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں, جیسے ہم نے کہا کہ ڈپلومیٹکلی, اکنامکلی, پولیٹیکلی آپ ان کو انڈر پریشر لا سکتے ہیں. افغان طالبان کو واپس بھیجنا شروع کیجئے, ان کا ٹرانزٹ ٹریڈ بند کر دیجئے, آپ افغان طالبان کی ایمبیسی اسلام آباد میں کھول لیجئے, کابل حکومت سے ڈپلومیٹک تعلقات توڑ لیجئے. آپ جب یہ سارے کام کریں گے, افغانستان کچھ نہیں کر سکتا پاکستان کے خلاف. ان کی لائف لائن پاکستان سے جاتی ہے, وہ گندم کا ایک دانہ جو کھاتے ہیں پاکستان سے جاتا ہے. انڈیا ان کو کچھ نہیں پہنچا سکتا, ابھی چابہار بنی نہیں ہے. تو یہاں پہ آپ ہر ملک یہی کرتا ہے, جتنا ہاسٹائل ملک اس وقت کابل رجیم بنی ہوئی ہے, ان کو سزا دیے بغیر گزارا نہیں ہے, ان کو سزا دینی پڑے گی جو مرضی طریقہ اختیار کرے. ٹھیک, لیکن یہاں پر پھر یہ بھی سامنے آتا ہے, اگر ہم چمن بارڈر کی بات کریں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چمن بارڈر پر خاردار تار لگانے کے تنازع نے بھی کئی مسائل پیدا کر رکھے ہیں, یہاں تک کہ گزشتہ دنوں افغان فوج گولہ بارود لے کر سامنے آ گئی تھی. تو ہمارے لیے تو ہر طرف سے صورتحال جو ہے وہ کشیدہ ہی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, چاہے افغانستان ہو, چاہے انڈیا ہو, چاہے ایران ہو. ہم نے یہی عرض کیا نا آپ سے کہ 1971 کے بعد پاکستان کبھی بھی اتنے خطرات میں گھرا ہوا نہیں ہوا جتنا آج ہے, اور آج پاکستان جتنا یتیم ہے اس سے پہلے کبھی یتیم نہیں تھا. اس پاک سرزمین کا, اس اللہ اس کے رسول کا تحفہ جو پاکستان ہمیں ملا تھا, اس کا باپ نہیں ہے کوئی اس کے سر پہ. اور حرام خور, استغفر اللہ, وہ لوگ پلید اور ناپاک لوگ جو اس وقت اس ملک کو لوٹ کے کھا کے چلے گئے, وہ اس وقت حکمران اور سربراہ بنے ہوئے ہیں کہ جن کو کوئی درد و تکلیف اس پاکستان کی نہیں ہے. ایسی صورتحال میں آپ جمہوریت کو چلا لیں, ایسی صورتحال میں آپ ان سیاستدانوں کے پاناما لیکس پہ بحث کر لیں, یا ایسی صورتحال میں آپ ایک جنگ کر لیں, یہ سب چیزیں اکٹھے نہیں چل سکتی. آپ یا جنگ کر لیں گے, ہم پیناما پر بھی آئیں گے زاہد حامد صاحب, ہم پیناما پر بھی آئیں گے, اس ایشو پر بھی بات کریں گے. لیکن اب یہ حالیہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نریندر مودی اور اشرف غنی کا ایران میں اکٹھے ہو جانا, اور پھر چابہار بندرگاہ کا معاہدہ ہو جانا, یہ گوادر پورٹ کے لیے کتنا بڑا چیلنج ثابت ہوگا. ایرانی سفیر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں بندرگاہیں جو ہیں وہ اطمینان سے دونوں پر ایکولی کام ہوگا. کیا اسے سازش سمجھا جائے, یا ہمیں اس کو سازش کے عنصر کے طور پر نہیں لینا چاہیے, جو ہمیں گوادر پورٹ اور چابہار پورٹ ان کے درمیان ایک کمپٹیشن سا جو ہے وہ بلڈ اپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وقت کے ساتھ. تو اس سینیریو کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ نیلم, یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھ لیجئے, پاکستان کو چابہار پورٹ سے کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم کو اس بات سے پرابلم ہے کہ انڈیا چابہار کے ذریعے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کرے گا, اور انڈیا چابہار کو استعمال کر کے افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی بھیجے گا. پرابلم ہماری چابہار پورٹ نہیں ہے, پرابلم انڈیا ہے. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ایرانی انڈینز کو راستہ کیوں دے رہے ہیں کہ وہ کلبھوشن یادیو کو وہاں سے بھیجیں پاکستان کے اندر, جب 10,000 انڈینز کام کریں گے چابہار کے آس پاس. وہ تو ایک کلبھوشن یادیو تھا, دیکھیں کتنا بڑا دہشت گردی کا نیٹ ورک چلا رہا تھا. جب 10-20 ہزار انڈین وہاں راک ایجنٹس کام کریں گے تو وہ کیا کریں گے پاکستان کے ساتھ؟ ہمیں اس پہ پرابلم ہے, اس بات میں نہیں ہے کہ چابہار ہماری گوادر کے لیے کمپٹیشن ہے کہ نہیں ہے.
اس کی تو ہمیں پرواہ نہیں ہے. چابہار کی کوئی حیثیت نہیں ہے گوادر کے آگے. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ چابہار سے جتنی مرضی اپنی تجارت کریں. انڈینز ہماری پرابلم ہے, اور اگر ایرانین نے انڈینز کو جگہ دی تو پھر ایرانینز ہمارے خلاف غداری اور دھوکہ دہی کا کام کریں گے. ایک وہ کام نہیں کریں گے جو امت رسول اور ایک مسلمان بھائی ملک ہونے کی حیثیت سے ہوتا ہے. پھر پاکستان کو حق ہوگا کہ پھر ہم وہ کریں جو ہمارے مفاد میں بہتر ہے ہمارے لیے. ہم نے یمن فوج نہیں بھیجی, اور ایران میں نے بڑی خوشیاں منائی اس بات کے اوپر کہ ہماری فوج اگر یمن جاتی تو ایران سے ہمارا مقابلہ ہوتا وہاں پر. ہم نے صرف امت کے خیال کے لیے فوجوں کو یمن نہیں بھیجا. تو اتنا خیال تو ایرانیوں کو کرنا چاہیے تھا کہ انڈیا جو ہے افغانستان اور ایران کے ذریعے پاکستان کو تباہ کر رہا ہے. ایرانی کچھ تو شرم کرے اس کے اوپر. لیکن زید حامد صاحب, تکلیف ہوئی ہے اس بات سے. جیسا کہ آپ نے کہا, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ملا اختر منصور کا بھی ایران کے راستے پاکستان میں آنا, پھر چابہار بندرگاہ کا معاہدہ ہو رہا ہے. تو پاکستان کو آئسولیٹ کرنے میں کیا بھارت, افغانستان, ایران ایک ٹرائیکا سا نظر آ رہا ہے؟ ہمارے فورن آفس کو یہ تمام جو غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں, یا ایک کے بعد ایک چیلنج ہمارے سامنے آ رہا ہے, کیا اس کو ایک کے بعد ایک کر کے ریزالو نہیں کرنا چاہیے بیفور اٹ گیٹس ٹو لیٹ, کہ پاک ایران تعلقات کا حال جو ہے وہ بھی ایک طرح سے پاک افغان تعلقات کے حوالے سے ہوتا ہوا نظر آئے ہمیں؟ لیکن نیلم, اٹ از آلریڈی ٹو لیٹ. یہ ساری حکومت جو پاکستان میں بیٹھی ہوئی ہے نا, یہ پریکٹیکلی سی آئی اے اسپانسرڈ حکومت ہے. آپ کے جو فورن ایڈوائزر ہیں طارق فاطمی, ان کی تو ساری اولادیں امریکن سٹیزنز ہیں, امریکی یہودیوں سے شادیاں کی ہوئی ان لوگوں نے. اب اس صورتحال میں طارق فاطمی صاحب کس طرح پاکستان کے مفادات کا دفاع کریں گے؟ نواز شریف کیسے پاکستان کے مفادات کا دفاع کرے گا؟ ان کی تو خواہش ہے کہ پاکستان اور ایران کی بھی لڑائی ہو جائے, اور ان کی خواہش پوری ہو رہی ہے. ان کی ماشاءاللہ جمہوریت نے پاکستان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے ایران سے ہمارے تعلقات ٹھیک ہو. انہوں نے تو سعودی عرب کو ہم انڈیا کے حوالے کر دیا. آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ انڈیا نے سعودی عرب سے کتنے قریبی تعلقات قائم کر لیے کہ پریکٹیکلی پاکستانیوں کو ریپلیس کر دیا ہے وہاں سے. سعودی عرب اور ایران دو ہمارے قریبی ساتھی تھے, اب دونوں انڈیا کی گود میں جا چکے ہیں, اور یہ ہمارے فورن آفس کا کمال ہے ماشاءاللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک, ہم زید حامد صاحب پینما کی جانب بھی آنا چاہیں گے, لیکن اس حوالے سے ایک جو آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ ہم جب اپنی سوورنٹی کی بات کرتے ہیں, ہم اپنے کیا کہنا چاہیے جغرافیائی سالمیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کی کہیں سنوائی ہوتی ہے؟ امریکہ جو ہے ایران میں کسی قسم کا کوئی ڈرون اٹیک کرتا ہوا نظر نہیں آتا, جبکہ افغانستان کا کافی بارڈر جو ہے وہ ایران کے ساتھ بھی شیئر ہو رہا ہے, اور وہاں پہ بھی کافی طالبان جو ہے چھپتے ہوئے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں, لیکن ایران کی سرزمین پر کسی قسم کا ڈرون اٹیک نہیں ہوتا, لیکن پاکستان پر وہ پے در پہ اٹیک کرتا ہے اور پھر بڑے کھلا انداز میں چیلنج بھی کر دیتا ہے. یہ ہم نے عرض کیا نا کہ یہ ایرانی, آپ جو مرضی ان سے اختلاف کریں, لیکن وہ نیشنلسٹ لوگ ہیں, وہ اپنے ملکی مفادات کا دفاع کرنا جانتے ہیں, ان کی قیادت غیرت مند ہے. جو مرضی پالیسی اختلاف ہو, ہمیں شدید اختلاف ہے ایران کی پالیسیز کے ساتھ, لیکن وہ اپنے مفادات کا دفاع کرتے ہیں. پاکستان کے حکمران اپنے ذاتی مفادات کا دفاع کرتے ہیں, امت کے مفادات کا بیڑا غرق کرتے ہیں, پاکستان کے مفادات کو تباہ و برباد کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کتنے بڑے بڑے واقعات ہو گئے, پاکستان کے حکمران نے, وزیر اعظم نے, فورن آفس نے ایک لفظ کبھی امت کے مسائل پر بات نہیں کی. ترکی کا صدر بات کر رہا ہے بنگلہ دیش میں پاکستانیوں کی شہادت پر, ترکی کے صدر نے بات کی, لیکن پاکستان کی ریاست اور حکومت اور وزیر اعظم کو سانپ سونگا ہوا تھا, ایک لفظ ان سے بنگلہ دیش کے خلاف نہیں بول سکے کہ تم نے پاکستان سے پیار کرنے والے پاکستانیوں کو سوائیاں کیوں چڑھائی ہیں. ان سے کیا توقع کرتے ہیں آپ جب اس قسم کے حکمران ہوں گے؟ ہم نے آپ سے کہا کہ یہ پاکستان یتیم ہے, ابھی اس کو اس کا باپ نہیں ملا. جس دن اس پاکستان کے سر پر ہاتھ رکھنے والا باپ آ جائے گا نا, پھر یہ دیکھیے گا کہ دنیا کی ہاں اور نہ, اس کے فیصلوں میں دنیا کی, اس کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے انشاءاللہ. پاکستان اللہ کے فضل سے دنیا کا سب سے مضبوط ملک ہے. پوری دنیا کا کوئی ملک اتنی برداشت نہیں کر سکتا تھا جس طرح کی تخریب ہوئی ہے عراق میں, سیریا میں, لیبیا میں. پاکستان میں 16 سال سے یہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم آج بھی مضبوط ہو کے اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں. اللہ کے فضل سے وی آر اے ویری ہارڈ کنٹری. صرف ہمارا باپ نہیں ہے, ہمیں اپنے باپ کا انتظار ہے, اللہ جب چاہے گا بھیجے گا انشاءاللہ. ٹھیک, ہم راحیل شریف صاحب کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی کافی بیانات دیتے ہوئے نظر آئے ہیں. ان کے مطابق جو پاک فوج کی صلاحیت ہے کرنے کی, وہ کسی ادارے میں موجود نہیں ہے, کسی اور ادارے میں موجود نہیں ہے. ان کے مطابق ملک دشمن عناصر کو نکال باہر پھینکیں گے, دنیا کا کوئی ادارہ پاک فوج جیسی کاروائیاں تنہا نہیں کر سکتا, اور دہشت گردوں کا نیٹ ورک بھی بے نقاب کرنے پر اداروں کو انہوں نے شاباش دی ہے. تو اب یہ بتائیے گا ہمیں زاہد حامد صاحب کے اب اگر ہم آ جائیں پینما
ایشو کے حوالے پر تو وزیر اعظم صاحب کی یو کے اسٹے میں توسیع کی خبریں ہمارے سامنے ہیں کہ میڈیکل چیک اپ کے بعد ڈاکٹرز نے انہیں سجیسٹ کیا ہے کہ وہ ابھی ٹریول نہیں کر سکتے، تو ہی مائٹ بی ایکسٹینڈنگ ہز اسٹے ان یو کے. اور دوسرا، آج جب ٹی او آرز کمیٹی سیشن ہوتا ہے تو اس میں اپوزیشن اور حکومت اس وقت ہیڈ ٹو ہیڈ نظر آ رہے ہیں، ڈیڈ لاک پر وہ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. اعتزاز احسن صاحب نے کیا کہا ہم آپ کو سنوانا چاہیں گے، جو اپوزیشن کے سارٹس ہے کہ آج ان کی جانب سے سیشن ختم ہونے پر کیا گفتگو کی گئی. ہم آپ کو بتا دیتے ہیں زاہد حامد صاحب کی کیا کہا گیا ہے اعتزاز احسن صاحب کی جانب سے. ان کے مطابق اگر ہمارے 15 سوال مان لیں تو بے شک ہم پی ایم کا نام نکال دیں گے، لیکن پھر بھی بحیثیت والد اس میں وہ شامل رہیں گے. اپوزیشن نے کبھی نواز شریف کا نام نکالنے کا خود نہیں کہا. حکومت نے ہمارے ٹی او آرز تسلیم نہیں کیے ہیں. ہم اپنے 15 ٹی او آرز پر قائم ہیں اور وزیر اعظم اپنی اولاد کی نسبت سے اس میں آتے ہیں، اور اپوزیشن نے کوئی وزیر اعظم کو استثناء نہیں دی ہے. کیا لگتا ہے آپ کو یہ پینما ایشو کا معاملہ کس طرف جاتا نظر آ رہا ہے؟ کیا ٹی او آرز کی جنگ کی نظر ہی ہو جائے گا یہ تمام معاملہ؟ دیکھیں نیلم، ایک بات بہت اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، یہ بات ہم آج آپ سے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی پوری سیاستدانوں میں، تمام سیاستدان جو چاہے اپوزیشن ہو یا گورنمنٹ ہو، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ پیناما کا مسئلہ ریزالو ہو. صرف عمران ایک ایکسپشن ہے، وہ سیریس ہے کسی حد تک پیناما کے معاملے میں، لیکن عمران کے آس پاس جو اس کے ایڈوائزرز کھڑے ہوئے ہیں وہ خود سب پھنستے ہیں اس کے اندر کہ اس انویسٹیگیشن کو اگر ایک دفعہ کھول دیا گیا تو پھر کوئی پولیٹیشین پاکستان کا نہیں بچے گا. زرداری، ڈاکٹر عاصم، تمام پولیٹیکل پارٹیز، فضل الرحمان، جتنے بھی آس پاس پی ٹی آئی، عمران کے آس پاس جتنے بھی اس نے پرانی پارٹیوں کے اپنے چمچے لا کے بھرتی کیے ہوئے ہیں جن کے کردار مشکوک اور ہاتھ کرپٹ ہے، وہ سب کے سب پھنستے ہیں اس کے اندر. لہذا there is no possibility. زاہد حامد صاحب جی if you can hear me، زاہد حامد صاحب کیا عمران خان صاحب کے اپنے آف شور کمپنیز کی اطلاعات کے سامنے آنے کے بعد کیا اپوزیشن کا مقدمہ اب زیادہ کمزور ہو گیا ہے؟ بیکاز پاکستان پیپلز پارٹی تو آلریڈی کرپشن کے معاملات میں اتنی اخلاقی ان کی جو ہے اسٹرینتھ نہیں ہے، اور اب عمران خان صاحب کی جو آف شور کمپنی سامنے آتی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن کا جو کیس ہے پینما پر وہ کمزور ہو گیا ہے اوور آل؟ بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی. میں نے عرض کیا نا آپ کو کہ اپوزیشن تو ہے ہی نہیں. جس کو آپ اپوزیشن کہہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی یا دوسری پارٹیز، وہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہیں. ایون پی ٹی آئی میں کوئی اپوزیشن نہیں ہے، صرف عمران ایک واحد شخص ہے، اور اس کی اپنی آف شور کمپنیز کے آنے اور اس کا اپنا جو بیک گراؤنڈ ماضی رہا ہے جس کے اندر اس پہ اتنے شدید الزامات رفتے رہے ہیں مورل کرپشن کے حوالے سے بھی. ہز پوزیشن از ویک، اور مگر وہ ایک ہنگامہ کر سکتا ہے، ایک نیوسنس ویلیو ہے، ایک نوائز کریٹ کر رہا ہے، لیکن حکومت کو ڈینٹ نہیں ڈال سکتا. یہ سارے پولیٹیشنز اور حکومت اس وقت اکٹھے ہیں، ریسورسز ان کے پاس ہیں، گورنمنٹ کے تمام ادارے ان کے ساتھ کھڑے ہیں، جوڈیشری ان کے ساتھ ہے. اس صورتحال میں there is no possibility کہ پاکستان میں کسی کرپٹ کی اکاؤنٹیبلٹی ہو. یہ اکاؤنٹیبلٹی آپ نے کہا کہ جوڈیشری ان کے ساتھ ہے، جبکہ سپریم کورٹ نے تو کمپلیٹلی irrelevant قرار دے دیا تھا جو ٹی او آرز بھیجے گئے تھے حکومت کی جانب سے. انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اس کو پینما اسپیسیفک کیا جائے. انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ 1956 ایکٹ کے تحت بننے والا کمیشن جو ہے وہ ایک ہیڈ لیس کمیشن ہوگا. تو سپریم کورٹ نے تو بڑا واضح طور پر انہیں ایک اسٹرکچر بھی دیا ہے کہ اس کے تحت اس کمیشن کو بنایا جائے. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا آپ سے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ایک بہت شریف آدمی ہے. ہی از اے ویری آنریبل مین، آئی نو ہم، ان سے میری ایک ملاقات بھی ہے. بہت مہذب شریف آدمی ہے، لیکن پاکستان کی جوڈیشری ان کے قابو میں نہیں ہے. پاکستان کے اندر جس طرح کا عدالتی نظام ہے، جس طرح اس میں پروسیجرز ہیں، جس میں اس طرح چکروں میں پھنسایا جاتا ہے، جس طرح اعتزاز احسن جیسے وکیل ہیں یہاں پر کہ جو ہر چور اور ڈاکو کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، پھر اس کے خلاف بات کرتے ہیں، پھر اسی سے پیسے لے کے اس کا مقدمہ لڑتے ہیں. اس قسم کی جوڈیشری میں ناممکن ہے کہ عدل اور انصاف آپ کو اس عدالتوں سے مل سکے. اور پھر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے تو واپس کر دیا یہ کہہ کر کہ جو ٹی اے آر آپ نے بنائے اس میں تو سالوں لگ جائیں گے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اور یہی ہو رہا ہے. پولیٹیکل پارٹیز بحث مباحثہ کرتی رہیں گی، اس پہ وقت ضائع کیا جاتا رہے گا، پاکستان کے خزانے لوٹے جاتے رہیں گے، ایان علیز کی دوسری ایان علیز ہوں گی، ان کے سوٹ کیس باہر جاتے رہیں گے، کشتیوں میں جاتے رہیں گے، آف شور اکاؤنٹس بنتے رہیں گے، اور پاکستان آرمی ڈیسپریٹلی ملک کو سنبھالنے کی کوشش کرتی رہے گی. جنرل راحیل واحد وجود ہے اس وقت
اور ان کے ساتھ ان کی کور ٹیم جو ISI اور کور کمانڈرز ہیں, جنرل رضوان اور کامل ریاض بلوچستان میں, کراچی میں کور کمانڈرز جو ہیں, جنہوں نے لٹرلی پاکستان کو سنبھالا ہوا ہے. اللہ کے فضل سے یہ تحفے اللہ نے جو آپ کو دیے, ورنہ اب تک آپ یوگوسلاویا سے تو بہت استغفر اللہ سیریا, شام, عراق, یوگوسلاویا بن چکے ہوتے آپ. اس جوڈیشری کا کوئی رول نہیں ہے پاکستان کے دفاع میں, اس میڈیا کا کوئی رول نہیں ہے, اس پولیٹیشن پارلیمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے پاکستان کے دفاع میں. اب یہ ریئلائز کر لینا چاہیے ان کو. ٹھیک ہے, لیکن یہ بتائیے گا زاہد حامد صاحب کہ یہ پینما ایشو کا معاملہ آپ کو آگے جا کر مزید سنگین ہوتا نظر آ رہا ہے. کیا سپٹمبر اگست تک اس کو کھینچ لیا جائے گا, یا یہ اگر سپٹمبر اگست گزر جاتا ہے تو یہ معاملات جو ہیں فزل آؤٹ ہو جائیں گے؟ رمضان بھی ہمارے سامنے کھڑا ہے, گرمی بھی ہے, بجٹ بھی آنے والا ہے, لوڈ شیڈنگ بھی ہے, تو آپ کو نظر کیا آ رہا ہے کہ یہ معاملہ آگے جا کر اس میں سنگینی آئے گی یا یہ فزل آؤٹ ہوگا؟ دیکھو نیلم, بالکل واضح بات ہم آپ کو بتا دیں کہ پاکستان کی ریاست بینکرپٹ ہونے جا رہی ہے. آپ نے ڈیٹ سروسنگ کرنی ہے, آپ کو اربوں ڈالر آپ کو ادا کرنے ہیں, سود کی ادائیگی میں پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس. سعودی عرب سے جو ریمیٹنس آپ کے پاس 5-6 ارب ڈالر سال کی آتی تھی, اگلے سال تک شاید وہ بھی رک جائے, کیونکہ سعودی عرب میں کرائسس بلڈ ہو رہا ہے. اس صورت میں پیسے ملک میں لانے کا صرف ایک طریقہ ہوگا کہ یہ لوٹی ہوئی دولت واپس لائیں. اس کو لٹرلی ضرب عضب اور نیشنل سیکیورٹی پلان کے تحت آپ کو یہ کرنا پڑے گا, اور یہ آرمی کو کرنا پڑے گا. جیسے ہم نے کہا پولیٹیشن جوڈیشری نہیں کر سکتے, ان سارے چوروں کو پکڑ کے فوج کو بند کرنا پڑے گا. آپ ان ساروں کو اسی طرح لتر لگائیں, اسی طرح ڈنڈے ماریں. لٹرلی جو بابا بلے شاہ ڈاکٹرن ہے کہ 4 کتاباں کچھ نہ کیتیاں, سب کچھ کیتا ڈنڈا, ڈنڈے سے ہی ہوگا یہ کام. یہ لا سے, قانون سے, جوڈیشری سے نہیں ہونے والا. اگر آرمی یہ کام نہیں کرے گی تو یاد رکھیے گا کہ فوج کے پاس اپنے سپاہیوں کو تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہوں گے. یہ بتائیے گا زاہد حامد صاحب, قریب آنے والا ہے جی, سول ملٹری ریلیشنز پر کافی کہا جا رہا ہے. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ پچھلے چند ہفتوں میں جو سول ملٹری تعلقات ہیں وہ کافی تذبذب کا شکار نظر آ رہے ہیں؟ آپ کی کیا ریڈنگ ہے؟ بالکل واضح بات ہے. جو ایک پروفیشنل کی حیثیت سے میرے فوج, میرے قوم میں جتنا بھی پلس ہمارے پاس پہنچتی ہے, وہ بالکل واضح یہ بتا رہی ہے کہ فوج بالکل ریزر شارپ ایج پہ بیٹھی ہوئی ہے. ایک ٹپنگ پوائنٹ کسی بھی چیز کی وجہ سے آ جائے گا کہ فوج کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا. اس وقت حکومت کو وہ مسلسل فوج حکومت کو چلانا چاہ رہی ہے, اور یہ حکومت چلنا نہیں چاہ رہی. فوج اس کو رسی ڈال کے گلے میں گھسیٹ رہی ہے, لیکن یہ پھر بھی کھر گاڑ کے کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے آگے نہیں جانا. لیکن یہ اسٹیٹ اب زیادہ عرصہ نہیں چلے گی. اسی تمام ماحول میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومت اگست سپٹمبر تک جو ہے پہنچ جائے گی؟ دیکھیے, جو کچھ بھی ہونا ہے اگلے 3-4 مہینے میں ہونا ہے. جنرل راحیل جانے سے پہلے کام ختم کر کے جائیں گے. یا وہ پاکستان کو ٹھیک کر کے جائیں گے یا وہ نہیں جائیں گے. وہ شیر, دلیر اور غیرت مند مسلمان سپہ سالار ہے, پاکستان کو بھیڑیوں کے حوالے کر کے نہیں جائے گا. جو کچھ ہونا ہے آپ کو نظر آ جائے گا انشاءاللہ, آپ دیکھ لیجئے گا. ٹھیک, یہ بتائیے گا, ہم آج چودھری نثار کی پریس کانفرنس بھی دیکھ رہے تھے. انہوں نے نادرا ہیڈ کوارٹرز پہ کھڑے ہو کر ایک بڑی دھواں دھار پریس کانفرنس کی ہے, جس میں انہوں نے بڑے اسٹرکٹلی کچھ میجرز بھی چاک آؤٹ کر دیے ہیں. ان کے مطابق جو انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی باعزت ملک کے لیے ناقابل برداشت بات اس کی شہریت یا نیشنلٹی کو بیچنا ہے. یہ صرف جعلی کاغذات کا واقعہ نہیں ہے بلکہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے. اور انہوں نے کافی نمبرز بھی ہمارے سامنے رکھے کہ کس طرح سے جعلی پاسپورٹ جو ہے بلیک لسٹ ہوتے رہے ہیں اور کس طرح سے جو ہے اس میں انوالومنٹ رہی ہے. اب انہوں نے 6 مہینے میں تمام آئی ڈی کارڈز کو ری ویریفائی کرنے کا ایک ہدف جو ہے وہ سامنے رکھ دیا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ان کی جانب سے اب ایک اسٹرکٹ میجرز لیے جا رہے ہیں ان دی ڈائریکشن آف نادرا, یہ صحیح سٹیپ ہے کہ 6 منتھ میں تمام آئی ڈی کارڈز کو ری ویریفیکیشن جو ہے کر دیا جائے گا؟ دیکھیے کہ ایک امپاسبل کام ہے یہ. نادرا کے جو اسلحے کے لائسنس پنجاب کے ویریفائی نہیں کر سکی ابھی تک, اس سے آپ پورے پاکستان کے شناختی کارڈ ویریفائی کروانا چاہتے ہیں 6 مہینے میں. ان سے کہیں کہ لطیفے کچھ اور سنائیں. ان کو مسٹر بینز کہتے ہیں. مسٹر بینز کے لطیفے تو ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, یہ بھی اسی قسم کا ایک لطیفہ ہے جو انہوں نے سنا دیا اور ہم ہنس پڑے اس کے اوپر. اٹس این امپاسبل ٹاسک انڈر دا سرکمسٹانسز. آپ نے, لیکن آپ جو پہلے کرپٹ آپ کی صفوں میں پاکستان کے فورن آفس کے لوگ دوسرے ملکوں میں پاسپورٹس بیچتے رہے, انڈین, بنگلہ دیشی اور برمیز کو, آپ کے غداریاں تو آپ کی صفوں کے اندر ہیں. آپ نے اگر ان کو روکنا ہے تو پہلے اپنے اندر کے غداروں کو نکالنا پڑے گا, ورنہ آپ شناختی کارڈ ویریفائی کرواتے رہیں گے اور پیچھے جعلی شناختی کارڈ
बनते रहेंगे, उसका क्या करेंगे? हमारे पास ये कौन सी गारंटी है? हमारे पास वक्त खत्म हो गया, लेकिन चलते चलते आपसे मैं आखिरी क्वेश्चन मालूम करना चाहूंगी कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल के सेशन में वुमेन प्रोटेक्शन बिल जो है वो पेश किया गया है, जिसके तहत शौहर को बीवी पर मामूली तशद्दुद की इजाजत होगी और शौहर बीवी को हल्की सजा दे सकता है, ज्यादा तशद्दुद हो तो औरत अदालत चली जाए। अब इस पर जो रिस्पॉन्ड किया गया है बिलावल साहब की जानिब से, उन्होंने कहा है कि खवातीन मुखालिफ तजवीज देने वालों पर हल्का तशद्दुद किया जाए, और राना सनाउल्लाह साहब ने रिस्पॉन्ड किया है कि कोई मौलाना के सर पर 20 जूते मारे तो क्या ये हल्का तशद्दुद होगा? आपको क्या लगता है कि ये जो इस्लामी नजरियाती काउंसिल की जानिब से बिल आया है, ये आप किस तरह से देख रहे हैं? कितना अपडेटेड है इन योर व्यू? देखिए नीलम, पाकिस्तान जो है ना, वो एक तरफ रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट और दूसरी तरफ लिबरल एक्सट्रीमिस्ट के दरमियान फंसा हुआ है। काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी की जो क़यादत है, आप यकीन करेंगे, टीटीपी की हिमायती है, ये टीटीपी की लीडरशिप है। इससे आप क्या तवक्को करते हैं कि कुरान और सुन्नत के इत्दाल और सही तसव्वुर को ये पेश करेंगे? उनके मुकाबले पे बिलावल है, जो लिबरल एब्सोल्युटली सेक्युलर तबके को रिप्रेजेंट करते हैं, जो इस्लाम और शरीयत को जानते ही नहीं है। तो इन दोनों के जिस तरह, तो आप इस किस्म के दोनों के दरमियान पाकिस्तान और मुसलमान और इस्लाम का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ना इनका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, ना इनका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद हामिद साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, जैसा कि आपने आज की होने वाली गुफ्तगू सुनी है, अभी काफी और एस्पेक्ट्स है जिन पर हम गुफ्तगू करना चाह रहे थे, लेकिन वक्त ने हमें आज इजाजत नहीं दी है। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, आज के लिए इतना ही। सी यू ऑल टुमारो नाइट, अंटिल देन अपना और अपने पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड गुड नाइट।